میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم بجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں اسی تسلسل کو بڑھانے کے لیے آج پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج ہم سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 38ویں اور تیسرے پارے کے چھٹے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 2 رکوع مزید ہوں گے اور قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ وہ اختتام پذیر ہوگی، پھر سورہ العمران کی تفسیر انشاءاللہ العزیز چلے گی۔ تو آج 38واں رکوع ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز فقط 2 رکوع ہمارے باقی رہ جائیں گے اور تقریباً 2.5 پاروں پر محیط یہ سورہ البقرہ بفضلہ تعالی بحمدہ تعالی اختتام پذیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 274 میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون اموالہم، اس آیت مبارکہ کے شان نزول مفسرین کے ہاں 2 الگ الگ شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا شان نزول یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا شان نزول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے لیے اس کا بیان کیا گیا۔ دونوں اگر اپنی جگہ پر مان لیے جائیں، ممکن ہے کہ ان دونوں واقعات کی اصل ہو اور ان دونوں واقعات کے بعد اس آیت کا نزول ہوا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شوق اور محبت کے ساتھ دن رات خفیہ اور اعلانیہ یعنی چاروں مراحل میں 10 ہزار دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، تب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ 10,000 رات کو، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ اور 10,000 ظاہراً یعنی لوگوں کے سامنے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام ان تمام باطنی امور، ان باطنی بیماریوں سے، ان باطنی نجاستوں سے پاک تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا تھا۔ اس لیے یہاں پر اعلانیہ طور پر دینے کی وجہ دوسروں کو ترغیب بھی ہو سکتی ہے، تاکہ دوسرے بھی
اس معاملے پر ترغیب حاصل کریں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اور دوسرا شان نزول جو پہلا میں نے بیان کیا، یہ جلالین پر جو امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، انہوں نے تفسیر جلالین کی جو تشریحات بیان کی اور اس پر حاشیہ لگایا، اس کے اندر اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا شان نزول جو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات میں اور 1 دن میں اور 1 پوشیدہ اور 1 ظاہراً، یعنی 4 دراہم کو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، تب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرنے پر ہم پہلے بھی بہت سی گفتگو کر چکے، آج کچھ احادیث مبارکہ سے اس پر مزید میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بالخصوص جو صدقہ چھپا کر دیا جائے اس کی فضیلت اس صدقے سے زیادہ ہے جو دکھا کر دیا جائے۔ جو کسی کو اللہ کی راہ میں چھپا کر دیا جائے اور اللہ کی راہ میں چھپا کر خرچ کیا جائے، اس کا اجر اس صدقے سے 70 گنا زیادہ ہے جو آپ کسی کو دکھا کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر دکھا کر دینے کا مطلب دوسروں کو ترغیب دینا ہے تو پھر اخلاص اور نیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر مرتب فرمائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس روز اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں پہلا شخص عادل حکمران، اور دوسرا شخص وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے۔ یعنی عالم نوجوانی کے اندر وہ عمومی طور پر جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ نوجوان اللہ کی نافرمانی پر زیادہ جری نظر آتے ہیں، اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں، سنت رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، مساجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، مساجد میں جانا ان کا معمول نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہیں جو شعار اسلام کے مذاق وغیرہ کو بھی اڑانا اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھی ہدایت دے کہ جو نوجوان اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، یعنی اس کے جسم میں بھی توانائیاں ہوں اور ان توانائیوں کو اپنے رب کی اطاعت میں صرف کرے۔ اور وہ آدمی جس کا دل مساجد سے وابستہ رہے، یعنی اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، مسجد میں نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزارے، کیونکہ مسجد سے بھاگنا یا مسجد سے دور رہنا یہ منافقت کی علامات میں سے ہے۔ جیسے کوئی پرندہ پنجرے کے اندر پھڑپھڑاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کا معاملہ بھی مسجد میں یوں ہی ہے۔ تو یہاں پر اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص، تیسرا شخص جس پر اللہ کی قیامت کے دن خصوصی رحمت ہوگی اور وہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا، یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ اور وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اس سے اولیاء سے، انبیاء سے، صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنے کا جواز بھی نکلتا ہے، کیونکہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کی معیت میں ہوگا، اسی کی قربت میں ہوگا، اسی کی سنگت اور صحبت میں ہوگا۔ اور وہ آدمی جس کو کوئی صاحب حیثیت یعنی مال و دولت والی اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی قبر کے معاملات اور روز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی شرمندگی اس کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے موقع تو ملا ہے اور یہ وقتی لذت مجھے ہمیشگی کی شرمندگی میں مبتلا کر دے گی، تو وہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جو چھپا کر اللہ کی راہ میں خیرات کرے یا صدقہ کرے۔ یہ 7 لوگ ہیں جن کے لیے خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اتنا خفیہ طور پر خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔
ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت سے لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی تصاویر اور لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو باور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کا کام کرنے والا ہوں، میں بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہوں، میں مساجد کو خرچ دینے والا ہوں، میں علماء کی خدمت کرنے والا ہوں، میں طالب علموں کی خدمت کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ اپنی تصاویر بھی آویزہ کرا دیتے ہیں، اس پر وہ سوشل میڈیا پر بھی ایسے اشتہارات عام کرا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو ایک تاثر ملتا ہے کہ یہ شخص بڑا عاشق رسول ہے یا دین کے اندر اس کی بہت سی وابستگی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی التماس ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیں اللہ کی راہ میں چھپا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس اجر کے مستحق ہو سکیں جو کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی فضیلتوں سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے انعامات اور نوازشات سے نواز دیتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فخلق الجبال، اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، یعنی اس میں قیام نہیں تھا اپنی جگہ پر، وہ ساقط نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے زمین پر رکھ دیے جس سے زمین کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، زمین اپنی جگہ پر رک گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھا تو فرشتوں نے تعجب سے پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب کیا اور انہوں نے عرض کیا، ہے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز موجود ہے؟ تو فرمایا ہاں، لوہا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، کیا مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی۔ پھر فرمایا، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، ہوا، جو پانی کو بھی بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے۔ پوچھا، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے یا کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے بھی پوشیدہ رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قال نعم ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہ من شمالہ، یعنی ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا چھپا کر دے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، بہترین اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال سر الی فقیر وجحد من مقل، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تنگ دست کو خفیہ صدقہ دیا جائے اور مفلوق الحال آدمی کا اپنے خون پسینے کی کمائی سے صدقہ نکالنا۔ یہ صدقہ دینے کے، اللہ کی راہ میں دینے کے فوائد اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے صدقہ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے پہلے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان کیا گیا۔ یہ ترتیب بھی بڑی توجہ طلب ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کے اندر جو ترتیب ہے اور جو ربط ہے پچھلی آیت اور اگلی آیت کے ساتھ، یہ بھی کئی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات کے خرچ کو دن کے خرچ سے پہلے اور خفیہ خرچ کو اعلانیہ خرچ سے پہلے بیان فرمایا۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کرنے سے زیادہ افضل ہے اور ان لوگوں کا اجر زیادہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں چھپا کر کسی کو صدقہ دیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ اب یہاں پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ بغیر کسی غرض و غایت کے اس شخص کی تحسین فرمائی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں، خرچ دیتے ہیں۔ مزید اب ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو دولت سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور دولت کے معاملے میں اللہ رسول کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اب براہ راست صدقے کے فوراً بعد سود کا ذکر آ گیا۔ سود ایسا معاملہ ہے جس پر براہ راست قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں،
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے، اور وہ جو پہلے گزر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں اور اس میں مدتوں رہیں گے یا ہمیشہ رہیں گے۔ سود کی سب سے پہلے تعریف میں کرتا چلوں۔ سود کی کتنی اقسام ہیں؟ سود عمومی طور پر اس کی کیا صورت ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے اور کس بنیاد پر سود کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جاتا ہے؟ اصل میں سود کی بنیادی طور پر آپ دو قسمیں کر لیں یا دو طریقے کا سود ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو ایک معینہ مدت تک کچھ رقم ادھار دیں۔ مثلا آپ نے کسی شخص کو 10 روپے ادھار دیے اور یہ 6 ماہ کے لیے دیے یا 3 ماہ کے لیے دیے، جو بھی مدت آپ دونوں فریقین کے درمیان واقع قرار پائی، اور اس مدت پر آپ نے جس نے پیسے دیے اس دوسرے شخص کو اس بات کا پابند کر دیا کہ اب جب تم 3 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد وہ اصل رقم مجھے واپس لوٹاؤ گے تو اصل رقم کے ساتھ کچھ اضافی رقم بھی لوٹائی جائے گی۔ مثلا 10 روپے دیے، اب آپ مجھے واپس 15 روپے یا 12 روپے اس پر اپنے لحاظ سے جو بھی آپ نے شرح لگائی ہے وہ سود کہلائے گی کہ آپ کو میں نے 10 روپے دیے، مقررہ مدت کے بعد آپ یہی رقم اس اضافے کے ساتھ مجھے واپس کریں گے۔ مثلا 10 روپے دے کر 12 روپے یا 13 روپے جو بھی مقرر ہو جائے، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اور دوسری سود کی صورت جو عام طور پر مروجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شخص کو ایک معینہ مدت تک رقم دے دی۔ مثلا آپ نے 6 ماہ تک ایک شخص کو 20 روپے یا 100 روپے ادھار دے دیا، اور وہ شخص ہر مہینے اس پر اضافی رقم آپ کو دیتا رہے گا۔ مثلا وہ 100 روپے اپنی جگہ پر محفوظ رہیں گے اور آپ کو اس 100 روپے پر منافع جو بھی طے پایا 5 روپے یا 10 روپے اس 100 روپے پر وہ آپ کو ہر مہینے دیا جاتا رہے گا۔ آپ کی رقم جو اصل رقم ہے وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گی، اور 6 مہینے کے بعد 100 روپیہ وہ آپ کو بے عین ہی واپس دے دیا جائے گا جو آپ سے 6 ماہ پہلے بطور قرض لیا گیا تھا۔ ہاں، ان 6 ماہ کے اندر آپ اس کو اضافی رقم دیتے رہے جس نے آپ کو قرض دیا تھا، مثلا 5 روپے فی مہینہ کے لحاظ سے یا 10 روپے فی مہینہ کے لحاظ سے آپ اس کو رقم دیتے رہے۔ یوں کل ملا کر 6 مہینے کے بعد اپنی اصل رقم بھی واپس آ گئی، اور وہ 6 ماہ کے اندر جو اضافی رقم سرچارج کی گئی وہ سود کہلایا۔ سود کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ ممانعت آئی ہے، اور اس پر اتنی شدید وعید آئی ہے کہ ایسی وعید اگر آپ ذخیرہ احادیث دیکھ لیں، قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، تو 2 چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ایک سود کھانے والا شخص یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا جنگ کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے یا اس کے ساتھ عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے، اور جس کے ساتھ خالق کل مالک کل جنگ فرمائے تو اس شخص کے لیے نہ دنیا میں کوئی جائے امان ہے، نہ قبر میں کوئی جائے امان ہے، نہ ہی روز محشر اس کے لیے کوئی جائے امان ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں یہ سود کی صورتیں متداول تھیں، مروجہ تھیں، وہ لوگ اس طریقے سے سود کی لین دین کر رہے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام بھی سود کا کاروبار کر رہے تھے، کیونکہ تاحال سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی سود کی حرمت کا حکم آ گیا تو اب صحابہ کرام نے، بہت سے صحابہ کرام نے، جیسے کہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ
بیک زبان ہو کر کہا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے، لہٰذا ہم اپنے سود کے تمام معاملات وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ہیں۔ ہاں، جو وہ اس پر منافع لے چکے تھے وہ لے لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا کیونکہ وہ حکم اترنے سے پہلے تھا۔ اب جب حکم اتر آیا تو تم اپنی اصل رقم ان سے واپس لے لو جن کو تم نے قرض دیا ہے، اور اگر اپنی اصل رقم واپس نہ لے سکو بطور قرض ان کے پاس رہنے دو اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسعت عطا فرما دے۔ جو رقم اضافی لی یعنی سود کی مد میں جو رقم لی وہ اصل رقم سے کٹوتی نہیں کی گئی کہ اصل رقم اب کم ان کو واپس کی جائے گی، جو سود تھا وہ لے لیا انہوں نے، اصل رقم بھی اپنی جگہ پر محفوظ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم جو پہلے کھا چکے وہ تمہارے لیے معاف کر دیا گیا۔ اب سود خور کی مثال دی جا رہی ہے کہ سود خور قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی شخص کو شیطان نے ہاتھ لگا کر خبطی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ یہاں پر بھی ایک بحث ہے کہ کیا شیطان کے مس کرنے سے یا شیطان جنات کے تصرف سے انسان حواس باختہ ہو سکتا ہے یا اس کی حالت غیر ہو سکتی ہے، تو اس پر بھی ہمارے پاس کچھ دلائل موجود ہیں۔ کیونکہ دور حاضر کے اندر جدید محققین ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو چونکہ قرآن کی آیت کی تشریح ہے اس لیے میں احادیث مبارکہ سے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا پھیل جائے یا رات بھر پر پھیلا لے، یعنی یہ مغرب کے وقت سے آپ کی رات تقریباً شروع ہو جاتی ہے، تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب عشاء کی ایک ساعت گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ دو اور اپنا دروازہ بند کر دو اور اللہ کے نام کا ذکر کرو اور اپنا چراغ بجھا دو، کیونکہ شیاطین انسان کو نقصان دے سکتے ہیں یا اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، پھر وہ اپنی قوت کے لحاظ سے اس پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئی، پس اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹے کو جنون ہے، دیوانگی ہے، یہ مخبوط الحواس ہے، وہی بات ہے یتخبطہ الشیطان، کہ شیطان اس کو ہاتھ لگا کر گویا جنونی کر دے، پاگل کر دے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میرے بیٹے کو جنون کا عارضہ لاحق ہے اور ہمارے کھانے کے وقت اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے اور یہ تمام کھانے کو خراب کر دیتا ہے، یعنی برتنوں کو اٹھا کر دائیں بائیں پھینک دیتا ہے یا ہمارے کھانے میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، اس کی مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے حق میں دعا فرمائی، پس اس بچے نے کہہ کی، یعنی الٹی کرنا جس کو کہہ کہتے ہیں، اس کے منہ سے ایک کالے کتے کے پلے کی مثل کوئی جانور نکل کر بھاگا اور وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ یہ بھی ایک شیطانی اثرات کا معاملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف سے ختم ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے ہی اپنی مسند میں اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر روایت کیا، یعلا بن مرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کام ایسے صادر ہوئے میں نے دیکھے جن کو نہ مجھ سے پہلے کسی نے دیکھا نہ ہی میرے بعد کوئی دیکھے گا۔ یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں گیا کہ حتیٰ کہ ہم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے پر آفت نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کسی عارضے میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے ہم پریشانی میں ہیں، میں نہیں جانتی کہ ایک دن میں اس پر وہ آفت کتنی بار آتی ہے، یعنی متعدد بار اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے ایک دن کے اندر۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ عورت اس بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لائی
اور اس بچے کو آپ کے اور آپ کی سواری کے پالان کے درمیان بٹھا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس پر دم کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نام سے میں اللہ کا بندہ ہوں، اے اللہ کے دشمن دفع ہو جا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات فرمائے، پھر اس عورت کو وہ بچہ دے دیا۔ بس فرمایا جب ہم واپسی سے اسی جگہ سے گزریں تو تم دوبارہ اس بچے کی صورتحال سے مجھے مطلع کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر گزرتے ہوئے اسی مقام سے دوبارہ گزرے تو اس عورت نے انتہائی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم نے ابھی تک اس بچے میں کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں کی، سو آپ یہ بکریاں لے جائیے، یہ ہماری خوشی سے ہے۔ آپ نے 3 بکریاں، یعنی اس صحابیہ نے 3 بکریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے فقط 1 بکری لی۔ ممکن ہے یہ اس کی دلجوئی کے لیے لے لی ہو تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تحفہ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس لوٹا دیا، اور ممکن ہے کہ مالی طور پر اس کی حالت ایسی ہو کہ آپ نے 3 کی 3 بکریاں رکھنا مناسب نہ سمجھا ہو، اس کی دلجوئی کے لیے آپ نے فقط 1 بکری لے لی ہو۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اپنی کتاب میں اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ شیاطین کے اثرات تو جسم پر بیماری کی صورت میں مرتب ہونا یہ مشاہداتی بات ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 احادیث سے میں نے اس پر دلائل بھی دے دیے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اب سود خوروں کا ایک عذر بیان کیا جا رہا ہے کہ سود میں اور کاروبار میں کیا فرق ہے۔ سود اور کاروبار تو ایک ہی چیز ہے، وہ بھی منافع کے لیے کیا جاتا ہے، رقم انویسٹ کی جاتی ہے، رقم لگائی جاتی ہے، اور سود کے اندر بھی رقم لگائی گئی اور اس پر فائدہ حاصل کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ سود اور کاروبار کے اندر ایک دقیق فرق ہے، ایک بہت سمجھنے والا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کاروبار پر اپنی رقم لگاتا ہے اور اس رقم کو لگانے کے بعد پھر وہ محنت کرتا ہے، ایک چیز مثلاً اس نے ایک سبزی کی دکان کھولی تو وہ سب سے پہلے سبزی کی منڈی میں جائے گا، وہاں سے کچھ افراد سے خرید و فروخت کرے گا، پھر اس کے لانے کے لیے کچھ انتظامات کرے گا، پھر اس کو دکان پر رکھے گا۔ یہ سارا اس کا ایک محنت کا معاملہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ اب اس پر لا کر وہ سبزی کو اپنی دکان پر رکھ دے گا اور کسی گاہک کو اچھے داموں فروخت کرے گا جس سے اس کو کچھ نفع حاصل ہو جائے، تاکہ اس کی جو محنت ہے اس کا عوض اس کو مل جائے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سبزی خریدنے کے لیے کوئی نہ آئے اور وہ سبزی پڑی پڑی خراب ہو جائے، باسی ہو جائے، یا اس کا مال نہ بکے کسی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے نقصان کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ تو کاروبار کے اندر فائدہ اور نقصان دونوں جہتیں اپنے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، یعنی کاروبار میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن سود کے اندر فقط نفع ہے، اس میں نقصان والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، اب آپ اس رقم کے اوپر مزید اضافی رقم لے رہے ہیں جو بلا محنت بلا مشقت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور آپ کسی شخص کو پابند کر دیتے ہیں کہ تم اس پر مجھے اضافی رقم دیتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود دینے والے، سود لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے، یعنی اگر کوئی کاغذی کارروائی بھی اس سلسلے میں انوالو ہے، اس کے اندر کاغذی کارروائی بھی شامل ہے، تو کاغذی کارروائی کرنے والے، اس پر گواہی دینے والے، سب کے سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اب اس کا چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 70 وبال ہیں، 70 گناہ ہیں۔ سب سے چھوٹا گناہ انسان کے لیے یہی ہے کہ گویا اس نے بیت اللہ کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کی۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ اللہ تعالیٰ ان سودی معاملات سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، اسی آیت مبارکہ کو لیجئے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ وہ لوگ حجت بازی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کاروبار اور سود تقریباً ایک جیسی بات ہی تو ہے، ایسی بات نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے فرق بتا دیا۔ دوسرا، کاروبار اور سود کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ سود خور اس شخص کا معاشی استحصال کرتا ہے
اور اس کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے کہ کوئی شخص جو اس سے پیسہ لینے کے لیے آیا اب یہ اس کو اپنے جال میں ایسا پھنسا لے گا کہ اس سے اضافی رقم کھاتا رہے گا اور اس کی اپنی اصل رقم بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر سود اور کاروبار کے اندر واضح فرق کر دیا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت و تجارت کو حلال کر دیا اور ربا یعنی سود کو حرام کر دیا۔ سود کی حرمت واضح ہے اور اب سود کا شمار گناہ کبیرہ میں کیا جاتا ہے۔ جو شخص سود کو حلال سمجھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو شخص سود کو حرام سمجھتے ہوئے کرے یقیناً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتا ہے، اور تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور پھر باز آ گیا، نصیحت کا مطلب سود کی حرمت کا حکم آ گیا، اب وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے۔ حلال وہ کیا کہ جو وہ پہلے سود کی انسٹالمنٹس لے چکا، جو سود پہلے لے چکا، جو پہلے گزر چکا، وہ اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس وقت حرمت ہی نہیں آئی تھی سود کی، اس لیے حرمت آنے سے پہلے جو سود کی اضافی رقم لی گئی، اصل رقم کے اوپر منافع لیا گیا، وہ تمہارے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ جیسا کہ شراب پہلے پینا مباح تھا، جائز تھا، جب شراب کا حکم حرمت کا آ گیا اب شراب پینا حرام ہو گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو دوبارہ ایسی حرکت کرے، یعنی یہ آیت اتر آئی کہ اب سود نہیں کھا سکتے، سود کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے سامنے آ گئی، آپ نے فرما دیا سود کا وبال کیا ہے، تو اس کے بعد بھی جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پر ہمیشگی جہنم والا معاملہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر کیوں فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا؟ اس کی کئی تعویلات علماء کرام نے پیش کی ہیں۔ اس کی تشریحات میں اگر جایا جائے، پہلا یہ کہ یہاں پر طویل مدت کو ہم فیہا خالدون سے تعبیر کر دیا گیا کہ وہ ایک طویل مدت جہنم میں رہیں گے، تو اس کو ہمیشگی کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کھائے، یقیناً اس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پھر اس کا ہمیشہ جہنم میں رہنا یقینی رہے گا۔ مزید ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے سلوک، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی، اور سود کے اندر برکت نہیں رہتی۔ جیسے ہی سود گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو فریقین میں یعنی میاں بیوی میں جھگڑے، بچوں کی معذوری، بچوں کا تعلیم و تربیت سے دور ہو جانا، بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ جو کہ مناسب نہیں ہے، یہ تمام کے تمام یہ حرام جو گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر ایک شخص کھجور کے برابر، کھجور کی وہ جو کھجور ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بہت معمولی سا خوشہ ہوتا ہے کھجور کا ایک دانہ، اس کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اس صدقے کو اتنا بڑھاتا جاتا ہے جیسے تم اپنے کسی بچڑے کی تربیت کرتے ہو اور وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور پھر آخر کار وہ اپنے عالم شباب میں آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا وہ کھجور جتنا صدقہ دیا جو تم نے اللہ کے لیے حلال کمائی سے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کو پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، جیسے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اولیاء کرام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ایمان لائے اور اس کے بعد عمل صالح کیے۔ یہاں پر بڑی خاص بات کہ ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہیں بس بخشائے جائیں گے، بلکہ ایمان لانے کے بعد سنت رسول کی پیروی کی، قرآن کے احکامات کی اطاعت کی، اللہ کے ہر حکم کو سر جھکا کر مان لیا۔ وہ عامل الصالحات، اس سے پتہ چلا کہ جنت میں جانا وہ فقط ایمان کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اعمال صالحہ بھی اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ اور فرمایا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اپنی جان کا اور غم کسی دوسرے کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے متعلقین کا بھی غم نہیں دکھائے گا۔ ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ شفاعت کی طرف ہو کہ وہ قیامت کے دن شفاعت کا اذن حاصل کریں گے اور اپنے عزیز و اقربا اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے، جس سے ان کو غم لاحق نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ان آیات کے نزول سے قبل صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام جو سود کے معاملات میں وابستہ تھے، ان کی کافی بھاری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ جیسے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے سودی رقوم اور سودی جتنا بھی اس پر انٹرسٹ تھا وہ سب کا سب معاف کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کے پیچھے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ یہ ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سود کو سیدھا سیدھا جنگ قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دو معاملات کے اوپر جنگ کا اعلان یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھنا یا سود کھانا، اور یہ آیت اگرچہ سود کے حوالے سے ہے لیکن عمومی زندگی میں بھی شریعت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کسی پر ظلم کیا جائے نہ ظلم برداشت کیا جائے، کیونکہ آخری الفاظ یہ ہیں کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان پہنچے، نہ تمہیں نقصان ہو۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کما تدین و تدانو، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا، یہ تشریح بھی اس مقام پر کی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ قَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر جان لو۔ یہاں پر ان لوگوں کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ سے قرض لے رکھا ہے یا آپ کی سودی رقم بطور قرض ان کے پاس تھی، اب انٹرسٹ تو معاف کر دیا گیا، اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ اس پر سود پر منافع نہیں لے، سود کا منافع نہیں لے سکتے، اصل رقم پر منافع نہیں لے سکتے۔ اب جب آپ کی اصل رقم ہے وہ شخص فوراً واپس کرنے پر قادر نہیں ہے، فوراً واپس نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اب جو شخص کسی مفلس کو مہلت دے اور اس سے قرض واپس نہ لے اور اس کی وسعت تک اس کو مہلت دیتا رہے یا قرض معاف کر دے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کیا خوشخبریاں ہیں سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تکالیف سے نجات دے، قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے، تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ جب تک اس کی مالی وسعت نہیں ہوئی اس وقت تک اسے مہلت دیتا رہے یا پھر قرض معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے قیامت کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اور آخری حدیث مبارکہ اس ضمن میں پڑھتا چلوں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا، کیا تجھے اپنا کوئی اچھا عمل یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا کوئی اچھا عمل یاد نہیں۔ پھر ملک الموت نے کہا کہ غور و فکر سے کام لے، سوچ لے کہ تو نے زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا، اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، اگر کوئی مالدار بھی مجھ سے مہلت مانگتا تو میں قرض کے معاملے میں اسے مہلت دیتا یا تنگ دست ہوتا تو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ تو بھی اس کے ساتھ درگزر سے کام لے، یعنی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما۔ نزا کی آسانیاں ہیں، قیامت کے دن کی آسانیاں ہیں، کسی شخص کو مہلت دے دینا یا قرض معاف کر دینا۔ اچھا، جس شخص پر قرض ہو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ایک مجرب دعا نقل کی ہے، وہ بھی میں اس مقام پر بیان کرتا چلوں کہ جو شخص قرض کے بوجھ تلے دب جائے تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3574 ہے۔ یہ مجرب ہے، جو شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہو، مالی طور پر تنگ دست ہو، یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھے، کم از کم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھے، دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مالی وسعتیں عطا فرمائے گا اور اس کا قرض اتار دے گا، اس کو غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ مزید ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، نہ بلا وجہ نیکیاں گھٹائی جائیں گی نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی، پورے کا پورا میزان رکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد آپ دنیا میں 21 دن اور ایک قول کے مطابق 9 دن اور ایک قول کے مطابق صرف 7 دن حیات رہے۔ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ بہت سے مفسرین اس طرف گئے، یہ قرآن کی آخری آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے، اس سے آگے جو آیت آ رہی ہے 282 نمبر، وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے بقول مفسرین، اور جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے جو اگلے رکوع میں ہے، ہمارے اگلے درس کی ابتدا اس سے ہوگی، وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت سمجھی جاتی ہے، اس کو قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی نجاستوں سے محفوظ فرمائے اور صدقات و خیرات کرتے رہنے کی توفیق و رحمت فرمائے، ان کی برکات دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما